بس اب let's start off from the visit of the Iranian president. اس ٹائم پر ڈاکٹر پزشکیاں جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور انہوں نے $10 ارب تک کی ٹریڈ کو لے کر جانے کی بات کی. کچھ سٹیٹمنٹس ہماری طرف سے بڑی انٹرسٹنگ آئی ہیں. ایک تو حق جو یورینیم انریچمنٹ کا اور سول نیوکلیئر سائٹ کا ہونا ایران کے اندر، اس کی ہم نے سپورٹ کی ہے، ایک دفعہ دوبارہ ریٹریٹ کی ہے. ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ویسے تو بڑے اچھے رہے ہیں، لیکن کچھ دہشت گردوں کی نقل مکانی اور حرکت کی وجہ سے کمپلیکیشنز بھی رہی ہیں. کیا ہم اس کو صرف ٹریڈ، صرف اکنامک سائیڈ کا ایک دورہ سمجھیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو بھی ہوئی ہوگی ایک یونانیمس اسٹریٹجی کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف؟ دیکھیے، آپ نے بہت سے موضوع سمیٹ لیے ہیں اپنی گفتگو میں، اور میں کہوں گا کہ یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، بہت سی باتیں ان کہی ہیں. تو میں آپ کو لے جاتا ہوں اس ملاقات کی طرف جو ہمارے نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار کی مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ ایران کے سلسلے میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. یعنی اس قسم کی ایک ذمہ داری امریکہ نے پاکستان کو تفویض کی تھی کہ آسارآئی ہو رہی تھی کہ پاکستان اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن ثابت ہوا کہ پاکستان کا اس سلسلے میں بہت تعمیری کردار رہا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان غلط فہمیاں یا کشیدگی دور کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے. تو یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا ہوگا. اور جہاں تک اب یورینیم کی افسودگی کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ ایران کا ایز اے ممبر آف نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی اس کا یہ حق ہے، استحقاق ہے، وہ کر سکتا ہے. لہذا پاکستان نے ایک اصول کی حمایت کی ہے کہ جوہری توانائی کے لیے، اس میں جوہری ہتھیاروں کی بات نہیں ہو رہی، جوہری توانائی کے لیے اس کا حق ہے، اور کوئی بھی ملک اس سے یہ حق نہیں چھین سکتا. کیونکہ جو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ سے کچھ عرصہ پہلے اور یورپی ممالک سے، وہ کہتے تھے کہ آپ یورینیم کی افسودگی کو صفر کر دیں، اور وہ ناممکن تھا. دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ کیا جو ہمارے درمیان گفتگو شنید ہوئی ہے تو کیا وہ تجارت اور معاشی تعلقات تک محدود ہے؟ نہیں، وہ بہت اہم ہے. کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ اس وقت جو ہمارا باہمی تجارتی حجم ہے وہ 3 بلین کے قریب ہے، اور اس میں سے بھی 2.4 بلین جو ہے ہم ایران سے چیزیں خریدتے ہیں، اور 700 ملین کے قریب چیزیں ہم برآمد کرتے ہیں. تو ایران کے صدر نے بھی کہا ہے، ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ ہم اس پورے حجم کو، ہمارے ہاں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اسے 10 ارب تک لے جائیں، اور اس کے لیے کوشش کی جائے گی. اور جو پورے کا پورا ایجنڈا زیر بحث آیا ہے اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں زراعت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، معاشی پروجیکٹس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ایک اور چیز جو ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان اگر کشیدگی کم ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ وہ ایران کو یہ کہیں گے کہ چین کو تیل بیچے اور چین ایران سے تیل خرید سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کوئی معاشی پابندیاں جو ایران کے اوپر ہیں ان کو نرم کر سکتا ہے، تو اس طریقے سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا راستہ بھی کھل جاتا ہے. آخری نقطہ جو ہے، خود ہی آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ بعض بیرونی طاقتیں جن میں ہندوستان پیش ہے، وہ بلوچستان میں، ایران کے بلوچستان میں، پاکستان کے بلوچستان میں پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کروا رہی ہیں. اور جو ایران کے نیٹ ورک، ایران کے اندر جو ہے ہندوستان کے نیٹ ورک پائے گئے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جو ہندوستان کے جاسوسی کے نیٹ ورک ہیں ان کا موساد کے ساتھ تعلق ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کا یہ مشترکہ مفاد ہے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور سرحدی سلامتی کے لیے مشترکہ حکمت عملی کو ترتیب دیں. میرا آخری نقطہ یہ ہے اس ضمن میں کہ پہلے ہم ہمیشہ اس کشمکش میں رہتے تھے، بہت مشکل تھی، کیونکہ ایک طرف ہم ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے تھے کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے ثقافتی، تجارتی، مذہبی تعلقات ہیں، فقہی اور مسلکی تعلقات ہیں، اور دوسری طرف سعودی عرب تھا، ان کے درمیان مناقشہ تھا، ان کے درمیان بہت بڑی مخالفت تھی. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے ایک ایک قدم
پھونک پھونک کر لینا پڑتا تھا. لیکن جب سے یعنی یہ اس جنگ کی جو حالیہ جنگ ہوئی، اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی، یا اس سے پہلے بھی جب ایران نے معاف کیجیے گا، جب چین نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا ایران اور سعودی عرب کے درمیان، تو اس کے بعد ہمارے لیے سہولت ہو گئی تھی کہ ہم دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائیں اور بالخصوص ہم دونوں مل کر دہشت گردی کو ختم کریں. اور اس سلسلے میں انٹیلیجنس کوآپریشن بہت اہم ہے اور ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس قابل تصدیق ویریفائبل انٹیلیجنس ہوگی تبھی ہم دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اینڈ اسکیپ نہ ہو دہشت گردوں کے پاس کہ ادھر کارروائی کریں اور ادھر چلے جائیں، ادھر کارروائی کر کے ادھر آ جائیں. ان نو وے دس شوڈ اور وڈ بی ہیپننگ ان فیوچر انشاءاللہ.